कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो आए जोरदार तालियों में खुदा के खादिम को और आज के कलाम को वेलकम करेंगे। उसी खुदावंद की सलामती अब सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। हमारा खुदा नहायत बुजुर्ग खुदा है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मोहब्बत के लिए, आप सबकी बख्शी हुई इज्जत के लिए, और मैं दिल से दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता करे। बिलखसूस भाई आसिफ के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, अपनी बहन के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए खुदा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि खुदा अपने आसमान को खोले, भाई आसिफ को, उनकी फैमिली को, आप सबको, इनकी खिदमत को और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा फलदार करे। आमीन। आज की सुबह मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा पैदाइश की किताब, बेशतर इससे कि मैं इस हवाले की तरफ जो है वो बढ़ूं, इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर पहला गुनाह कौन सा था जी? क्यों जी? इस जमीन के ऊपर किसी को नहीं पता? आदम और हवा का गुनाह। क्या किया था इन्होंने? नाफरमानी की, और जिस फल को खाने से खुदा ने मना किया वो फल इन्होंने खाया। वो फल कौन सा था? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है जी? नहीं, मैं ये नहीं पूछा उसका नाम क्या था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो कौन सा फल था? वो सेब था, आम था? हम इस बहस में नहीं जाएंगे। नेकी और बदी की पहचान का। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, आदम को भी सजा मिली, हवा को भी सजा मिली। सांप जिसने आकर बहकाया उसको भी सजा मिली, और आदम और हवा का सजा मिलना और फिर इनको अदन से बाहर निकाला जाना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे। आदम और हवा को सजा का मिलना और फिर उसके बाद इनको बागे अदन से निकाले जाना, ये दो अलहदा बातें हैं, मुख्तलिफ बातें। बाज़ औक़ात हम इन बातों को मिक्स कर देते हैं। आदम को क्या सजा मिली थी जी? क्यों जी? आदम को क्या सजा मिली थी? निकालिए पैदाइश की किताब 3 बाब।
پیدائش کی کتاب 30 باب 14ویں آیت. یہاں پر ہمیں سانپ کی بھی، عورت کی بھی اور آدم کی بھی سزا کے تعلق سے جو وہ ملتا ہے. لکھا ہے 14ویں آیت میں، خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. یہ سزا سانپ کو ملی. پھر اس کے بعد 16ویں آئی، لکھا پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. یہ عورت کے تعلق سے. اور پھر اس کے بعد آگے 17ویں آیت میں ہمیں آدم کے تعلق سے جب وہ ملتا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. یہ جو تینوں آیات ہم نے پڑھی ہیں، سانپ کے تعلق سے اس کی کیا سزا تھی، عورت کی کیا سزا تھی اور مرد کی کیا سزا تھی. لیکن میرا فوکس آج کی صبح ان سزاؤں پر نہیں ہے بیسیکلی، بلکہ میں آپ کو ایک نئی سوچ، ایک نئی ڈائریکشن وہ دینا چاہتا ہوں. آدم اور حوا کی جو سزا تھی وہ تو یہاں پر ان کو مل گئی. اب اگلا کام کیا ہوا جب ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آدم کو اور حوا کو عدن میں سے نکال دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدن سے نکالے جانا یہ ان کی سزا نہیں تھی. کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے؟ جب آپ 3 باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں، پیدائش کی کتاب 30 باب 14ویں آیت، تو اس کا جو ہیڈنگ ہے اس کی، وہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ خدا سزا سناتا ہے. اور آگے ہمیں سانپ کی سزا، عورت کی سزا اور مرد کی سزا وہ پتہ لگ جاتی ہیں. لیکن جب ہم آگے 22ویں آیت میں چلتے ہیں تو یہاں پر وہ ہیڈنگ کنٹینیو نہیں ہے، جاری نہیں ہے. اب 22ویں آیت کی کیا ہیڈنگ ہے جی؟ لکھا ہے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا جاتا ہے. یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے، بڑی خاص بات ہے. ذرا پڑھتے ہیں ان آیات کو 22ویں آیت سے. 3 باب 22ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اور آگے لکھا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر
کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو کتنے درختوں کا پھل کھانے سے روکا تھا؟ ایک، نیکی اور بدی کی پہچان کا جو درخت تھا اس کا پھل کھانے سے روکا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ہمیں حیات کے درخت کا بھی ذکر جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا نے حیات کے درخت کا پھل کھانے سے نہیں تھا روکا، نہیں تھا منع کیا۔ جتنا عرصہ آدم اور حوا عدن کے اندر رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھاتے ہوں گے، کیونکہ مانا نہیں تھا۔ لیکن اب جب گناہ آ گیا، آدم اور حوا نے نافرمانی کر لی، نیکی اور بدی کے درخت کا پھل جو تھا وہ انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد خداوند یہ کہتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھا لے۔ عدن سے آدم اور حوا کا نکالے جانا یہ سزا نہیں تھی، بلکہ میں اگر اس کو یہ کہوں، یہ خدا کی محبت تھی۔ سزا تو وہ ہے جو 14ویں آیت سے لے کر تو ہمیں 19ویں آیت تک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ محنت مشقت کرنا، درد سے بچے جلنا، اور سام کو کہا گیا کہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ تو پھر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سزا تو دے دی خدا نے، پھر آدم اور حوا کو وہاں سے نکالا کیوں گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ دراصل خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ انسان جو کہ بدی کے اندر گر چکا ہے، یہ انسان جو کہ گناہ کے اندر گر چکا ہے، یہ انسان جو کہ اب گنہگار ہو چکا ہے، یہ اپنی گناہ آلود زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ یہ حیات کے درخت، زندگی کے درخت میں بھی سے وہاں سے بھی کوئی پھل لے اور کھائے اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ جیتا رہے۔ یہ خدا کی سوچ نہیں تھی کہ انسان جیے اور گناہ کے اندر جیے۔ اگرچہ خدا انسان کو زندگی تو دینا چاہتا تھا، اگرچہ خدا آج بھی انسان کو زندگی دینا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، یہ خدا کی خوبی ہے۔ خدا زندگی دیتا ہے، لیکن خدا کبھی گناہ والی زندگی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ خدا نے آدم اور حوا کو خلق کیا تو خدا نے ان کو گناہ میں خلق نہیں کیا، گناہ میں پیدا نہیں کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند بنایا، اور پھر لکھا ہے کہ اس میں اپنا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ کوئی بھی گناہ کا عنصر، بدی کا عنصر، برائی کا کوئی بھی پہلو انسان کے اندر خدا نے نہیں رکھا۔
اور خدا یہ کبھی چاہتا بھی نہیں تھا کہ انسان گناہ کے اندر زندہ رہے. لہذا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے ان کو عدن سے باہر نکال دیا، وہاں پر نہیں رہنے دیا، تاکہ یہ یہاں سے حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھا لے اور پھر ہمیشہ جیتا رہے. اور جیے گا کیسے؟ گناہ کے اندر، بدی کے اندر، ابلیس کے شکنجے کے اندر، شیطان کے چنگل کے اندر یہ زندہ رہے گا. اسی لیے خدا نے اس کو وہاں سے باہر نکال دیا کہ یہ حیات کے درخت میں سے کچھ لے کر کھا نہ لے، یہ زندگی کے درخت میں سے لے کر کچھ کھا نہ لے. لیکن ایک بات غور طلب ہے، ایک اور بات جو نہایت اہم ہے. خدا نے حیات کا درخت کسی مقصد کے لیے لگایا تھا، اور ابھی میں نے کہا کہ خدا انسان کو زندگی دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، سنیے. عدن سے انسان کا نکالے جانا یہ سزا نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر خدا کی محبت تھی. اس بات کے اندر خدا کا فضل تھا، اس بات کے اندر خدا کی شفقت اور خدا کی رحمت تھی. کیونکہ خدا جس کو اس نے اپنی مانند بنایا تھا، وہ اس کو گناہ میں دیکھنا نہیں تھا چاہتا، اب نکال دیا باہر. لہذا ہوا کیا؟ انسان حیات سے، زندگی سے جو ہے، اس کے پھل سے فارغ ہو گیا. زندگی قائم نہ رہی، خدا نے اس کو باہر نکال دیا. لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان اگر مرے تو گناہ کے اندر ہی مر جائے. تو آسانی سے سمجھیں گے، عدن سے نکالا کیوں؟ تاکہ انسان گناہ کے اندر زندہ نہ رہے. اب خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر عدن سے نکال دیا ہے تو انسان پھر گناہ کے اندر مر جائے. خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا. نہ گناہ کے اندر اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، نہ گناہ کے اندر اس کو مارنا چاہتا ہے. خدا پاک ہے. بائبل مقدس کہتی ہے خدا پاک ہے، اور وہ کہتا ہے تم بھی پاک ہو جاؤ. وہ ہمیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے. خدا ازل سے پاک تھا، وہ آج بھی پاک ہے، اور خدا اب تک پاک رہے گا. لہذا وہ بنی نوع انسان کے اندر بھی پاکیزگی کو دیکھنا چاہتا ہے. نہ وہ عدن کے اندر یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ حیات کے درخت میں سے لے اور گناہ میں ہمیشہ جیتا رہے. جب اس کو عدن سے باہر نکال دیا، پھر خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا اب یہ جو ہے وہ مر جائے گناہ کے اندر. لہذا اس نے کیا کیا؟ ایک درخت جو اس نے حیات کا درخت عدن کے اندر لگایا ہوا تھا، جب اس نے انسان کو عدن سے باہر نکالا تو پھر اس نے جو ہے ایک بار پھر سے زندگی کا کام جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اب جب عدن سے انسان باہر نکلا، گناہ کے اندر، بدی کے اندر، ابلیس کے شکنجے کے اندر، اور انسان جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے،
दबता चला जाता है, गुनाह उसके ऊपर आते चले जाते हैं, झूठ का गुनाह, ज़ना का गुनाह और न जाने कितने ही गुनाह जो है वो इंसान को दबाते चले गए। लेकिन फिर खुदा ने एक हयात के दरख्त का बंदोबस्त किया और वो हयात का दरख्त उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और वो इस दुनिया में आया, कुर्बान हुआ और उसने कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और मैं और आप हमेशा हमेशा पाकीज़गी के अंदर रहने वाले जो है वो बन गए। क्योंकि खुदा ये चाहता नहीं था कि हम गुनाहों में जो है वो जिंदा रहे। उसने फिर से हमारे लिए जिंदगी का काम किया। अदन के अंदर उसने हयात के दरख्त का फल खाने से रोका, लेकिन जब इंसान अदन से बाहर निकला, फिर हयात का एक नया काम, जिंदगी का एक नया काम, फजल का एक नया काम, खुदा की रहमत और उसकी शफकत का एक नया काम उसने किया। अपने इकलौते बेटे यीशु को उसने भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे जी, हमेशा की जिंदगी पाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जरा देख लीजिए मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील में मेरे साथ आइए। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यूहन्ना की इंजील, तो हमें यहां पर मिलता है 15वें बाब के अंदर आ जाए जरा, बड़ा मशहूर ये हवाला, पहली आयत लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। एक दरख्त अदन में, जिंदगी का दरख्त, जिसका फल खाने से गुनाह के बाद रोक दिया गया। लेकिन एक दरख्त यह भी है जिसका जिक्र हमें यहां पर मिलता है, और ये दरख्त कौन है? ये यीशु मसीह है। अदन के हयात के दरख्त का फल खाने से रोका, लेकिन ये दरख्त यूहन्ना ही की इंजील के अंदर क्या कहता है? कहता है कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। और एक जुमला जो मैंने पहले भी बोला कि खुदा ना तो इंसान को गुनाह के अंदर जिंदा देखना चाहता था, और ना ही खुदा जो है इंसान को गुनाह के अंदर मरता हुआ जो है वो देखना चाहता। जो यीशु के बदन को खाता, उसके खून को पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है। उसके पास बरकत है, उसके पास सलामती है, उसके पास नजात है, उसके पास खुदा की बादशाही है। गुनाह के बाद अदन से आदम और हवा को निकाल दिया गया। ये हयात के दरख्त का फल ना खा ले, लेकिन आज जो हयात के दरख्त का फल खाता है उसको अदन में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि उसको खुदा अपनी बादशाही में जो है वो दाखिल कर लेता है। जो आज हयात के दरख्त के फल को खाता है उसकी रसाई आसमानी मुकामों तक जो वो हो जाती है। सिर्फ इस जमीन के अदन तक जो है वो नहीं रहता, बल्कि वो तो दोहरी शहरियत रखता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जो ईमानदार होता है उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी होती है। वो रहता जमीन पर है, लेकिन एक शहरियत उसके पास आसमान की शहरियत भी होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वहां पर मेरा घर तैयार हो। यीशु ने मेरा मकान, मेरा घर वहां पर जो है वो तैयार किया हुआ है।
कैसा खुदा, कैसी उसकी मोहब्बत, कैसा उसका प्यार। इंसान गुनाह करता है, एक जगह से उसे निकालता है, एक नया हयात का दरख्त उसके लिए तैयार करता है और फिर उसके फल को देता है कि जब उसको लो तो तुम्हें जिंदगी मिल जाए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम खुदा की मोहब्बत का अंदाजा लगाना शुरू करें, हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारी सोच से बालातर, हमारे ख्यालात से बालातर आज तक लोग जो हैं वो खुदा की मोहब्बत को जान ही नहीं सके। हम यही समझते रहे अदन से निकाले जाना ये भी सजा का जो है वो एक हिस्सा है। अदन से निकाले जाना ये सजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो उस बादशाही की तरफ पहला कदम था जिसको तैयार करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। अब ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें। हम उसकी मोहब्बत में कायम, हम उस जैसी मोहब्बत नहीं कर सकते, खुदा जैसी मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा की मोहब्बत के लिए एक लफ्ज बोला जाता है यूनानी जुबान का, अगापे। और अगापे अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत, जिसमें कोई शर्त नहीं है। खुदा ने मोहब्बत की, कोई शर्त नहीं है। हम तो गुनहगार थे, गुनाह के अंदर थे। आदम हवा निकले, अदन से निकले, क्या लेकर निकले? गुनाह लेकर निकले। आगे जो नस्ल चली वो भी गुनाह आलूद। कुछ भी इंसान के पास नहीं था मां सिवाय एक गुनाह के, कुछ भी और पास नहीं था। खुदा ने कोई शर्त नहीं रखी है पहले तू ऐसा कर फिर मैं तुझे आजाद करूंगा, नहीं। खुदा ने कोई शर्त नहीं रखी पहले तू ये काम कर फिर मैं तुझे नजात बख्शूंगा, कोई शर्त नहीं रखी। खुदा ने ये नहीं कहा ए इंसान पहले तू ऐसे करेगा फिर मैं तुझे अपनी बादशाही में दाखिल करूंगा, कुछ भी नहीं किया। गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, अगापे। और हम खुदा से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। हमारी खुदा से जब मोहब्बत होती है वो तो हमारे अपने मकासद के लिए होती है। हम तो दुआ भी करते हैं शायद 5 मिनट 10 मिनट, और उसमें हमारी अपनी डिमांड्स, हमारी अपनी जरूरतें जो वो शामिल होती हैं। क्या कभी हमने रातों जागकर, आंसू बहाकर, घुटने टेक कर खुदा की मोहब्बत का इजहार किया खुदा से? हम कितने को खुदा से मोहब्बत का इजहार करते? हमारी मोहब्बत खुदा ये नहीं कहता कि हम भी जब वो कोई सलीब बनाएं और उस पर जब वह चढ़ जाएं। खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहता। खुदा तो हमसे ऐसी मोहब्बत चाहता है हम दुआ ही बस कर लें और कुछ ना करें। लेकिन हमारी दुआएं भी जो है वो भी शराइत से भरी होती है। खुदावन अगर मेरी इस महीने कमेटी निकल आई तो मैं पूरी दया यकी दे दूंगा। हमारी तो दुआएं भी शराइत पर मबनी होती हैं। खुदावन अगर मेरी तनहा बढ़ जाए फिर मैं इतना हदिया जो है वो दिया करूंगा। हमारी दुआएं अनकंडीशनल नहीं है, हमारी मोहब्बत गैर मशरूत नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है वो बगैर शराइत की है। देखा, जब हम गुनाह ही में थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारे वास्ते हुआ। गुनाह में थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना रास्तबाजी, ना पाकीज़गी, ना नेकी, कुछ भी नहीं।
لیکن خدا نے پھر بھی ہم سے محبت کی. آج انسان کو صرف اس محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ذرا رومیو کے خط میں میرے ساتھ آئیے گا. رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب. رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت. لکھا ہے, آپ میں سے ذرا کوئی پڑھے, جماعت میں سے پڑھے ذرا 35ویں آیت. بس جی, تھینک یو. لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا. اور آگے کیا لگا ہوا ہے جی؟ ایک سوالیہ نشان ہے, ایک سوال ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جی کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ہم تو گرجے نہیں آتے, ہماری تو محبت وہیں پہ جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے. سر درد شروع ہو جائے ہم تو دعا نہیں کرتے, ہماری تو محبت وہاں پہ سر درد میں پڑ جاتی ہے. ہمیں بخار ہو جائے باقی سب کام چلتے ہیں, مہندی پہ جانا ہے مہندی پہ چلے جاتے ہیں, چاہے رات کو 2 بجے وہاں سے آئیں. بخار کی حالت میں مہندی پہ جایا جاتا ہے, بخار کی حالت میں خدا سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. ہم چرچ نہیں آتے, پادری صاحب پوچھتے ہیں جی آپ چرچ, بھائی صاحب بخار ہی بڑا ہو آج تک. کیسی خدا کی محبت ہے؟ کون سی چیز ذرا خود سے پوچھیں. ہم اپنی زندگی, میں اپنی زندگی میں خود پوچھوں, اپنے اندر تجزیہ کروں اپنا. آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر. آگے یہاں پہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا ذکر کیا. سر درد کا ذکر کیا ہے اور جو ہے وہ زکام کا ذکر کر دیا. یہ تو چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں, یہاں پر تو آگے بہت بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں. لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. آگے لکھا ہے مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, انگریزی میں دیکھتے ہیں, یہاں پر لفظ پرسیکیوشنز استعمال ہوا ہے, اظہار ثانیہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں. کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ اظہار ثانیہ. آج تو ہمیں بسنت نے جو ہے وہ خدا کی محبت سے بہت ساری زندگیوں کو روک لیا. اب ذرا ہم اپنی محبت کا اور خدا کی محبت کا ذرا تجزیہ کرنا شروع کریں. خدا کی محبت کیسی محبت ہے, ہماری محبت جو ہے وہ کیسی محبت ہے, ہم خدا سے کیسی محبت جو ہے وہ کرتے ہیں, خدا کیسی محبت کرتا ہے. خدا کی سوچ کو ذرا پرکھیں. خدا کی سوچ کیسی سوچ تھی؟ اس نے کیا سوچا؟ انسان جس کو میں نے اپنی صورت پر بنایا, جس کو میں نے اپنی مانند بنایا, جس کے اندر میں نے اپنا دم پھونکا, کیا یہ گناہ کے اندر رہے گا؟ نہیں, یہ خدا کی سوچ تھی. کیا یہ گناہ کے اندر مر جائے, ہلاک ہو جائے؟ نہیں, یہ خدا کی سوچ تھی. اس نے اپنے بیٹے یسوع کو جو ہے حیات کا درخت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. یہ خدا کی سوچ, یہ خدا کی محبت. ہماری محبت کیا ہے؟ کون سی چیز ہمیں خود مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ کیا ظلم, کیا تنگی, کیا ننگا پن, کیا فاقے؟ اور آگے ایک اور بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے. اسی آیت کے آگے جو وہ لکھا ہوا ہے, اگلا حصہ جو ہے لکھا ہے 36 آیت میں لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں, ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر. یہ آیت بیسیکلی زبور نمبر جو ہے وہ 44 اور اس کی 22ویں آیت ہے. یہاں پر پولس رسول اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں. ہم کیسے ہیں؟
ہم تو خداوند تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں. یہاں پر تو ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات، ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ خدا کی محبت سے جب ہمیں جدا کر دیتی ہیں. لیکن پولس جیسا شخص یہ بات کہنے کی دلیری اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم کرنتھیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، دوسرے کرنتھیوں میں، تو وہ اپنی مشکلات کے بارے میں بتاتا ہے. کہتا ہے میں بارہا مرتبہ جب جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں، ننگے پن کی حالت میں، فاقوں میں، جاڑوں میں، اور جب وہ بینٹ بھی لگائے گئے ہیں، کوڑے بھی مارے گئے ہیں، کہتا ہے میں نے ان ساری حالتوں میں سے جب وہ گزر کر دیکھا ہے، لہٰذا اس کے اندر دلیری ہے یہ بات کہنے کی کہ کون سی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. یہ دلیری ہے اس کے اندر. وہ جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں پڑا ہے، کچھ نہیں ہوا، پھر بھی مسیح کے ساتھ قائم رہا. ننگے پن کی حالت میں رہا، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر بھی خداوند کے ساتھ چلتا رہا. پھر اس کو لوگوں نے مارا، اتنا مارا، اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ مارنے والوں نے سمجھا اب یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اور آگے لکھا ہے جو ہی اسے ہوش آیا، اٹھ کے پھر سے جو ہے خدا کے کلام کی جب وہ تبلیغ کے لیے، کلام سنانے کے لیے جب وہ چل پڑا. لہذا اس کے اندر دلیری تھی. وہ کہتا ہے کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے ہم تو دن بھر، سارا دن ان مصیبتوں میں سے گزرتے رہتے ہیں. ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہے. کیا آج ایماندار کے اندر ایسی دلیری ہے؟ ہم نے ابھی ایسے حالات نہیں دیکھتے. بائبل مقدس میں لکھا تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا. ہم نے تو ابھی تو محبت دکھائی ہی نہیں خداوند کے ساتھ. ہم نے تو اپنی محبت کا کبھی اظہار کیا ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ. ہم دنیاوی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی دنیاوی محبتوں کا جب وہ ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ جب وہ ہم کرتے ہیں، اون پٹانگ کرتے ہیں. لیکن کبھی خدا کی محبت کا بھی تو اظہار کر کے دیکھیں. کبھی خدا سے بھی تو اپنی محبت کے بارے میں جو اس کو بتا کے تو دیکھیں. اور پھر ذرا آگے آ جائیں، رومیو 8 باب 37 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. جس نے ہم سے محبت کی، کس نے ہم سے محبت کی؟ خدا نے. یسوع نے ہم سے محبت کی. اس کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت کے وسیلے سے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. ہم یسوع کی محبت کے وسیلے سے آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا بدروح کو یسوع کے نام میں دور ہو، اور وہ بھاگتی ہے اور ہم فتح پاتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے پادری صاحب کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، اصل میں اس میں پادری کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں پادریوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو ہیلنگ منسٹریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہیلنگ منسٹری نہیں ہے اس وقت تک جب تک یسوع کی محبت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو. یسوع کی محبت ہماری زندگیوں میں ہے تو ہی ہم با اختیار ہیں. اگر یسوع کی محبت ہمارے اندر ہے تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کی جو ہے وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اگر یسوع کی محبت نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے. جو یسوع سے محبت کرتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے، اور وہ یسوع کے نام میں ابلیس کو حکم دیتا ہے، وہ بھاگتا ہے، اور ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. یہ خدا کی محبت ہے، یہ یسوع کی محبت ہے جو آج ایمانداروں کے وسیلے سے، خدا کے لوگوں کے وسیلے سے، پاسٹرز کے وسیلے سے، مبشروں کے وسیلے سے یہ ظاہر ہوتی ہے. اور آگے پھر خدا کا بندہ پولس رسول آگے وہی بات کرتا ہے. لکھا ہے 38 میں 38 ورس میں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے، کنفرم ہے، پکا ہے. صرف چند منٹ اور لوں گا، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. توجہ سے سنیے. مجھ کو یقین ہے
کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو، آگے کیا لکھا ہے جن کے پاس بائبل ہے ذرا پڑھے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ خدا کی جو محبت مسیح کے وسیلے سے جو ہم میں ہے، اس سے ہمیں نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی جدا کر سکے گی۔ اور ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں، ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے اندر خدا کی محبت تھی اور ان کو پتا تھا ہمیں شیروں کی مان میں بھی ڈال دیا جائے گا، لیکن خدا کی محبت ان کے اندر تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے شیروں کے شیروں کی مان میں جانا جو ہے وہ قبول کر لیا، اور جو خدا محبت کرنے والا خدا اس کی زندگی میں تھا، اس خدا نے شیروں کے منہ کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا۔ سدرک میشک ابدنگو خدا کی محبت سے بھرے ہوئے، پتا تھا ہمیں آگ کی بھٹی میں جب ڈال دیا جائے گا، آگ کی بھٹی میں جانا قبول، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب وہ آگ کی بھٹی میں چلے گئے، خدا کی محبت جو ان کے اندر تھی، اس محبت نے جو ہے اس آگ کی تپش کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے تو 3 لوگ پھینکے تھے، یہ چوتھا کون ہے؟ اور وہ چوتھا جو الہذات سا ہے، وہ ان کے ساتھ اس آگ میں جو ہے وہ موجود تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ یسوع مسیح ان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ آج بھی میرے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں برکت کو، سلامتی کو، شفا کو، نجات کو، شادمانی کو، بحالی کو، خوشحالی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آؤ یسوع کے پاس چلیں، اس کے قدموں میں جائیں، کیونکہ وہی آج بھی ہمیں برکت دے سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی وہی ایک ایسا دریا ہے جس کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے۔ وہ شفا کا منبع ہے، وہ برکت کا چشمہ ہے، اور اس سے ہمارے لیے ڈھیروں برکتیں نکلتی رہتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس میں قائم رہنے والے ہوں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں۔ ہاللیلویہ۔